تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. یہاں چار اصول بتائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں. تو وہ یہاں کا پیغام ہے، ہم سب کو اس کو سیکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے جو اس کا میدان ہے، اس کے خاندان اور اس کے دوست احباب اور جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں پر وہ جہاں اس کا بس چلتا ہے، علماء کرام میں اس کے پاس وسیع میدان ہوتے ہیں، ممبر محراب ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کیا کریں، لوگوں کو سمجھائیں، سکھائیں. تو اس حوالے سے بروز پیر مذاکرہ ہوا تھا، دو اصول اس کی کچھ وضاحت ہوئی تھی. آج جو آخری جو دو اصول رہ جاتے ہیں اس کے بارے میں مختصر تفصیل عرض کروں گا. ہفتے کے دن جن اصول کی تشریح ہوئی تھی وہ اس میں اجمالاً دوبارہ میں اس کا تکرار کروں کہ تحقیق کے پردے میں تنقیص اور خودرائے سے بچنا، تحقیق کے پردے میں تنقیص اور خودرائے سے بچنا نہیں. پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ توحید کے پردے میں توہین سے بچنا، یہ بیان کیا تھا. اور دوسرا یہ بیان کیا تھا کہ عقیدت و محبت کے پردے میں شرک عقائد اور اعمال سے بچنا. ان دو کی تشریح ہوئی تھی. یہ دو رہ گئے. وہ دو اصول یہ ہے کہ دین کے کسی شعبے کو تقابلی انداز میں بیان نہ کرنا، دین کے کسی شعبے کو تقابلی انداز میں پیش نہ کرنا. اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ تحقیق کے پردے میں تنقیص اور خودرائے سے بچنا. تو یہ چار باتیں ہیں، اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں. تو دو کی تو کچھ وضاحت ہوئی ہے. آج یہ جو آخری دو ہے، دین کے کسی شعبے کو تقابلی انداز میں بیان نہ کرنا، پیش نہ کرنا. اس کے بارے میں اس کو تھوڑی سی اگر ہم وضاحت کریں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دین اسلام یہ ایک امانت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے، وہ کامل مکمل ہے. کامل مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ملا، قولاً بھی عملاً بھی. جو چیز عملاً سکھانے کے لیے سب کچھ کر کے دکھایا. کیوں؟ یہ پورا دین ہے اور یہ دین کا نقشہ ہے. انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی میں پھر ریاست اور خلافت تک پورا نظام بتایا، سمجھا اور عملی طور پہ ہمیں دکھایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس عظیم امانت کو کس تک پہنچایا؟ باقی امت تک پہنچایا. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. تو یہ امانت جو ہے پھر باقی امت کو انہوں نے کیا کی؟ پہنچائی. تو دین اسلام جو ہے وہ اس میں کسی فرد کو، ہم میں سے کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس میں اضافہ کریں اپنی طرف سے یا کچھ کم کریں. کہ ہم کیا کریں؟ وہ دین میں اپنی طرف سے کچھ مزید فرائض کا اضافہ کرے، کچھ مزید واجبات کا اضافہ کرے، کہ کچھ مزید لوگوں کو پابند بنائے. اور اسی طرح نہ کسی کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کم نہیں کر سکتے. دین کامل مکمل ہے، کامل مکمل ہے. ہاں بعض چیز ایسی ہوتی ہیں کہ
وہ جو دین ہوتا ہے، جو ہمارے دین کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے حصول کی ذرائع ہوتی ہیں. اس کے حصول کی کیا ہوتے ہیں؟ ذرائع ہوتے ہیں. مثلاً کتاب اللہ کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کتاب کلام اللہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. ابھی یہ تو مقصود ہے، یہ تو کیا ہے؟ مقصود ہے، ہمارے دین ہے، دین کا حصہ ہے. لیکن اس کے حصول ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک طرز سے ہوتا تھا، اور آج جو ہے کیا ہے، بعض کے ادوار میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے کچھ دیگر چیزوں کی بھی ضرورت پڑی. مثلاً اس میں نحو، صرف وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت، کیونکہ اس کو سکھانا چاہیے، وہ تب تک سمجھتے نہیں ہے اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو احادیث تھی، وہ تو ظاہر بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو براہ راست شاگرد تھے ان کی، وہ تو براہ راست لیتے تھے ان سے. بعد میں آپ دیکھیں پوری بہت سارے حدیث کی حفاظت کے بہت سارے فن وجود میں آئے. اسماء الرجال ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، قوی ہے، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں، نبی کے زمانے میں نہیں تھا. یہ تو بعد میں کیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے، یہ الگ چیز ہے. لیکن جو دین کے مقاصد ہے، جو ہمارے دین کی اصول ہے، اور جو دین کی فرائض ہے، یہ وہ ہے جو ہمیں ملی ہے. ہمیں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مزید کچھ اضافہ کرے فرائض میں، مزید کچھ اضافہ یا کمی کرے. یہ کیا کریں؟ دین کامل مکمل ہے. تو دین جو ہے ان کی کچھ اجزاء ہے، آپ آسانی کے لیے یہ سمجھے کچھ اجزاء ہے، حصے ہیں، کہ وہ ہم سب کے لیے فردن کے لیے ضروری ہے. کوئی کرے نہ کرے والا ہے، لیکن ہر کوئی اس کا پابند ہے. مثلاً اس میں عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے. عقائد ہے، آپ لوگ نے یہاں 40 دن میں اس کی تعلیمات ہو رہی ہے. حقوق و آداب ہے. معاشرت ہے، ظاہر بات ایک عرضی حق کو اپنا حق پہنچانا ہے، تو اس سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہچان لیں. اور اسی طرح عبادات ہے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، یہ اس کا سیکھنا. اور پھر معاملات ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، شراکت ہے، بہت ساری چیزیں یہ کرنا، اس کو بھی اسلام کے مطابق. اخلاقیات وغیرہ یہ. تو دیکھیں اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی، اس کو ہم دل و جان سے قبول کریں، اس پہ ہم کیا کریں؟ عمل کریں. یہ حصے. اور بعض ایسے ہیں کہ دین کے شعبے ہیں، آپ یہ شعبے سمجھے. اس کو شعبے کا مطلب ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ جہاد ہے. دین کی حفاظت کے لیے جیسے کہ جہاد ہے، کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی ایک شان ہے. دین کو پلانے کے لیے، دوسرے تک پہنچانے کے لیے دعوت و تبلیغ ہے، تاکہ لوگ کیا ہو جائے؟ پلائیں ان کو. یہ اس الگ ایک شعبہ ہے، اس کی ضرورت رہتی ہے. دوسری نسلوں تک اور دین قائم اور باقی ہو، اور وہ نسل در نسل آگے تک کیا ہو جائے؟ منتقل ہو. تعلیم و تعلم کے سلسلے، سیکھنے سکھانے کے سلسلے، مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، مختلف شکلوں میں لوگوں کو دین قرآن کو سیکھنا سکھانا، حدیث مبارکہ کو سکھانا، فقہ سکھانا وغیرہ یہ چیزیں، اس کی الگ ضرورت ہے تاکہ دین سمجھے لوگ. تو دیکھیے یہ ایک الگ شعبہ ہے. اسی طرح لوگوں پر یہ محنت کرنا کہ اس کے دل کی پاکیزگی ہو، تزکیہ ہو، طہارت ہو، دل پاک ہو جائے، اخلاق ٹھیک ہو جائے، تربیت ہو جائے، اس میں اخلاص اور الہیت آ جائے، جو سیکھا ہے اس پہ عامل بنے. یہ الگ ایک انسان کی تربیت کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی فرد کے جیسے کہ سیکھنے سکھانا اہم ہے. آج کل ہمارے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے سکھانا مثلاً ہوتا ہے، لیکن تربیت کیسے کی جائے، اس کی یہ دل کی جو کدورتیں ہیں، اور یہ علاج کیسے ہو جائے، حسد کا علاج کیسے ہو جائے، تکبر کا علاج کیسے ہو جائے، ریا کا علاج کیسے ہو جائے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے، یہ اس کے لیے پھر یہ جو خانقاہیں بنی ہیں، اہل اللہ کے پاس لوگ جاتے ہیں، جس شکل میں ہو لیکن کام یہ ہو. کام کیا ہو؟ کام یہ ہو. بے شک کوئی اس میں کوئی بلڈنگ ہے یا نہیں ہے، لیکن کام یہ ہو. کیا ہو؟ کام یہ ہو.
یہ دیکھو نا، اسی طرح بہت ساری محنت ہے، علماء کرام بہت سارے فتنے اٹھتے ہیں، علماء کرام میدان میں آ جاتے ہیں رد الفتن کے طور پہ. فتنے آتے ہیں تو اس کی سرکوبی کے لیے علماء کرام آتے ہیں، کبھی جماعت آتے ہیں، کبھی فرد آتے ہیں، وہ فتنے کی برابر اس کی مزاحمت کے لوگ آ جاتے ہیں میدان. تو اس طرح وہ کچھ ہنگامی ہوتے ہیں، وہ فتنہ ختم ہو جاتے ہیں تو بس وہ لوگ دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. کچھ تو دیکھیں یہ لوگ جو ہے مختلف یہ خدمات ہے دین کے کام ہیں، دین کی محنتیں ہیں، دین کے شعبے. یہ تعبیرات کیا ہے؟ تعبیرات. آپ دین کے شعبے کہیں، آپ دین کی محنتیں کہیں، آپ دین کی خدمات کہیں، آپ تو دیکھیں. لیکن کسی معاشرے میں، ایک قوم میں، ملک میں، امت میں دین باقی رہے، دین قائم رہے، دین پہلے محفوظ ہو، اس سب چیزوں کے لیے مختلف قسم کے لوگ میدان عمل میں اس کو ہونے چاہیے کہ وہ میدان میں وہ کیا ہو؟ میدان میں. تو یہ آپ اگر آسانی کے لیے تعبیر کرتے ہیں تو یہ دین کے شعبے. یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں بعض دین کے حصے ہیں، اجزاء ہیں، اور بعض دین کی کیا ہے؟ شعبے. تو اس میں یہ عرض کرنی ہے کہ دین کے کسی شعبے کو، دین کے کسی حصے کو ہم تقابلی انداز میں پیش نہ کریں. کہ ہم مثلا اگر عقائد کو لیں تو عقائد کے پیر ہم پرچار ایسے کریں یا ان کے ہم ایسی اس کی اہمیت ایسی بیان کریں کہ گویا کہ نہ تو عبادات کی کوئی اہمیت ہے، نہ تو معاملات کی کوئی اہمیت ہے، نہ تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہے. یہ تعبیر، یہ طرز، یہ انداز، یہ بہت نقصان دہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی. کیونکہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. شاید کوئی دین کا حصہ ہو وہ اس کے منکر ہو جائے، کوئی جہاد کا منکر ہو جائے، کوئی دعوت تبلیغ کا منکر ہو جائے، کوئی تزکیہ کا ہو جائے. تو یہ ہمارے جو طرز کلام ہے، انداز ہے، تعبیرات ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ نقصان ہوا. تو ہم بے شک بیان کریں، لیکن ہم کیا نہ کریں؟ تقابل انداز نہ پیش کریں. تقابل انداز کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح دین کی محنت ہے، ایک محنت کے ساتھ میں وابستہ ہوں، دوسری محنت سے دوسرا وابستہ ہے. ابھی میں اپنے محنت کو ایسا بڑا چڑھا کے پیش کروں، ٹھیک ہے آپ ترغیب دے، تشویق دے، لوگوں کو ملائیں اس میں، لیکن ایسے انداز میں کہ بس دین یہی ہے. اگر کوئی دین کی خدمت کرنے والے بس وہ یہی لوگ ہیں، گویا کہ دیکھ کر لوگ فضول لگے ہیں، یہی محنت ہے، یہی کام کے لوگ ہیں، تو دوسرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ عند اللہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ اسلام کو کوئی ضرورت ہے اس کی. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. عام لوگ کے بھی ایسا ہوتے ہیں، خدا نخواستہ وہ نظریاتی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ دین کی کسی شعبے کے انکار کرنے نہ لگے. ایسا نہ ہو کہ کسی شعبے پہ سینکڑوں آیات ہے اور اس کے انکار کریں. اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ تاکید کر رہے ہیں اور ہم اس کو کمزور کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وقت بٹھانا چاہتے ہیں امت کے دل میں، ہم گھٹانا چاہتے ہیں اس کے دل میں. ایسا نہ ہو کہ اس میں ہم پھنس جائیں. تو دیکھیں یہاں کی جو پیغام ہے، آپ ہم یہ سمجھے کہ دین کے کسی شعبے کو ہم تقابل انداز میں پیش نہ کریں، بیان نہ کریں. ہر شعبے کی، دین کے ہر حصے کی اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اللہ کے اپنا ایک اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک صلے ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا اس کے ایک وہ ہے، اپنا ایک جزا ہے، عطا کریں گے اللہ تعالیٰ جل جلالہ. لیکن ہم یہ کوشش نہ کریں کہ ایک شعبے کے فضائل دوسرے شعبے میں فیٹ کریں، دوسرے کے شعبے کے فضائل وہاں فیٹ کر لیں. تاکہ کیا ضرورت ہے؟ ہماری کوئی اجارہ داری، کوئی ملکیت ہے، کوئی ذاتی چیز ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بنیادی وجہ کیا ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ ایک نفسیاتی وجہ ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ جو جس محنت کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اس کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ ہر کسی کی صلاحیتیں مختلف رکھی ہیں. ان کا ایک شعبے کے ساتھ لگاؤ ہے، لگاؤ بھی ہے، اسی کے مطابق صلاحیتیں بھی ہے. تو وہ تو صبح شام دن رات اس شعبے میں مشغول ہے. کوئی جہاد میں مشغول ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے، کوئی دعوت تبلیغ میں مشغول ہے.
کوئی خانقاہی کاموں مشغول ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، جو جس محنت میں مشغول ہے یہ ایک طبعی فطری چیز ہے کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کی محبت وہ ایک جذباتی ہوتا ہے. اس میں اس کا مال خرچ ہوا ہے، اس میں وقت خرچ ہوا ہے، اس میں خون خرچ ہوا ہے، اس کا پسینہ نکلا ہے اس کام میں، تو ظاہر بات ہے اس کام سے کیا ہوتے ہیں انسان کی ایک محبت ہو جاتی ہے. جب محبت ہو جاتی ہے انسان کی کسی کام کے ساتھ تو اب یہ ہمارا امتحان ہے، کیونکہ یہ جو انسان کی محبت ہو جاتی ہے کسی کام کے ساتھ، ابھی اس میں انسان اپنے آپ کو غلو سے محفوظ کرے، اپنے آپ کو حدود اللہ پہ قائم رکھے، اپنے آپ کو جو محنت، جو خدمت، دین کی خدمت، اس کا جو درجہ و مقام ہے اس کو وہی رکھے، آگے بڑھائے نہیں. تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، محبت عقیدت کو اس حد تک رکھے کہ جو حد ہے اس کو آگے ہم نہ بڑھائیں کہ ہم پھر خرافات اور چیز میں مبتلا ہو جائے. جیسے کہ یہاں ایک آزمائش ہے، ہمارے لیے یہاں بھی ایک آزمائش ہے کہ ہم جس شعبے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس شعبے میں کیا ہو جائے، اس حد تک ہم قائم رہیں، اس کے ہم آگے پیچھے کیا نہ کریں، ہم نہ جائیں. لیکن ہم اکثر کیا ہوتے ہیں، ہم اس میں ہم سے جذباتیت ہو جاتی ہے، ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اپنے خدمت کو لوگوں کو تاکہ دلوں میں بیٹھ جائے اور اس کے وہ مان لیں، بس اسی کی ہو جائے. یہ حیرت ہوتا ہے کہ پوری دنیا آ جائے اس شعبے میں لگ جائے، اس شعبے میں لگے گی تو دیگر جو شعبے ہیں، خدمات ہیں، کام ہے، دین کی محنت ہے، اس کے کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتے کہ وہ پھر تو یہ تو تبھی ہوگا کہ جب سارے شعبے کیا ہو اچھی طریقے سے، جتنے اس میں درکار افراد ہو اچھی طریقے سے اس میں موجود ہو، وہ کام کریں. اور اگر کسی میں اتنا کمی ہو جائے تو وہ کمی پورا ہو جائے، اس کمی کیا ہو جائے، پورا ہو جائے. تعلیم و تعلم سلسلے اتنے ناپید ہو گئے، اتنے کم ہو گئے تو آباد کر لیجیے اس میں. اس طرح دے کر کوئی محنت میں ایسے ہوا کہ اس میں لوگوں کی کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے. تو دیکھیں یہ اس میں یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری جو ترجیحات ہے وہ دین کے لحاظ سے ہو. ہماری جو ترجیح ہے وہ ہو جو دین کے لیے وہ کیا ہو، اس کی ضرورت ہو. ہم تھوڑا سا اپنے آپ سے باہر نکلیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تب اپنے آپ سے باہر نکلتے ہیں جب ملک الموت سر پہ کرے، جب فرشتے آ جاتے ہیں. تب تک ہم یہ سوچتے ہیں کہ مثلا جس کام میں میں قدم رکھوں اس میں میرے کیا فائدہ ہے، میرے کیا عزت ہے، میرے کتنے نام ہوگی، مجھے کتنے راحت ہے، مجھے کیا، اس چیز میں لگے رہتے ہیں. ہم اس سے نکلیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، امت کو کتنی ضرورت ہے، مسلمانوں کی کیا ضرورت ہے، اسلام کی کیا ضرورت ہے، دین کی کیا ضرورت ہے، مسائل کیا ہے، ہمارے چیلنج کیا ہے. ہمارا کیا ہو، ہماری ترجیحات ذاتی نہ ہوں، ہم اپنے ذات کے چوکر سے باہر نکلیں، ہم یہاں سے تھوڑا سا باہر نکلے. ہم یہ سمجھے کہ بھئی دین کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت. ابھی معاشرے میں مسئلہ کیا ہے، قحط کس چیز کے ہے، کمی کس چیز کے ہے، دین کے کس حصے سے لوگ زیادہ دور ہو رہے ہیں، کہاں کے دین کے جو نقشے ہیں عملی طور پہ کہاں وہ مٹ رہے ہیں. لوگ عملی طور پہ اس کے مسلمانوں کے کردار کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، مسلمانوں کی تزکیہ کیسے ہے، تعلق مع اللہ کیسے ہے، ان کی یہ چیز کس معیار کے، ایمان کس درجے کے ہیں، تو امت میں کس چیز کی کہاں ضرورت ہے تاکہ وہاں کام کیا جائے. جیسے کہ وہ یہاں جب آپ لنٹر ڈالتے ہیں، جو لنٹر ہے تو اس کے لیے پورے مختلف قسم کے شعبے ہوتے ہیں. کوئی اس میں مثال وہ لے جاتے ہیں، کنکریٹ وغیرہ کے جو مثالہ ہوتے ہیں وہ ساتھ لے جاتے ہیں، اور کسی کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ ڈنڈے ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنی جگہ تک پہنچاتے ہیں. استاد ہوتا ہے وہ اپنے کام کرتے ہیں، اور یہ جو اوپر لیفٹ والے ہوتے ہیں وہ الگ کام کرتے ہیں. تو ابھی اگر مثلاً ایک شعبے والے بالکل ہے ہی نہیں تو سارا کام رکے گا اس طرح. تو دیکھنا چاہیے کہ کہاں مسئلہ ہے، کہاں جو اس کے بڑے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں ضرورت ہے، یہاں کیا ہے، تو وہاں پورا کرتے، ضرورت پورا کرتے. تو دین کے بارے میں بھی ہم کیا کریں، اپنے اس کو ترجیحات سے باہر. تو دیکھیں اس دین کے کسی شعبے کو تقابلی انداز میں ہم بیان نہ کریں، پیش نہ کریں. دین کے جتنی بھی شعبے ہیں وہ ان کی مثال ایسے جیسے کہ ایک انسان کے اعضاء ہے.
تو کسی انسان کے لیے انسان تب کامل مکمل ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں بھی ہو اور اس کے کان ناک اور آنکھیں بھی ہو اور ہاتھ وغیرہ سب کچھ ہو. اس میں شک نہیں ہے کہ ہاتھ بہت اہم ہے، ضروری ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ آنکھ کے مقابلے کی کوئی چیز ہے. آنکھ کے مقابلے کی کوئی چیز ہے نہیں. یہ آنکھ کی بدل ہے نہیں، نہ بدل ہے اور نہ مقابل ہے. تو اس وجہ سے ہم ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ جیسا کہ یہ ہے اسی طرح دین کے شعبے، کوئی شعبہ دوسرے شعبے کا نہ بدل ہے اور نہ کیا ہے مقابل ہے. ہر ایک کی اپنی ضرورت، ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے. دین کے لیے ضروری ہے، دین کے لیے کیا ہے ضروری ہے. تو اس کو ہم کیا کریں، اس کو ہم خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی ہم کیا کریں سمجھانے کی کوشش کریں. اس میں کبھی کبھی بہت غلطیاں ہو جاتی، بہت غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ مختلف دین کی محنتوں والے جو ہے آپس میں اس عنوان سے مزید قریب ہو جاتی کہ یہ بھی الحمدللہ دین کی سربلندی کے لیے دین کی محنت میں لگے ہیں، یہ بھی لگے ہیں، یہ بھی لگے ہیں. بھائی تو ویسے بھی انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بھائی قرار دیے ہیں، لیکن باقی جو دین کی محنتوں میں ہے یہ بھی دین کی نصرت میں ہے، میں بھی دین کی نصرت میں ہوں، تو اور بھی قربتیں بڑھ جائے گی. لیکن جب ہم مقابلے والے سمجھیں گے تو پھر دوریاں پیدا ہوتی، پھر کیا ہوتی ہیں دوریاں پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے کافی ہے. پھر انشاءاللہ وہ تحقیق کے پردے میں تنقیص اور خدرائی وہ پھر پیر کو کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ساتھی اپنے انفرادی معاملات ہو گیا